السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو شام ہدایت میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں. بریک سے پہلے ہم سوالوں کا جواب لے رہے تھے مولانا سید ہادی حسن رضوی صاحب سے. مولانا جو ایک اور کالر ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا نام نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہاں سے بات کر رہے ہیں، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے اس بھائی کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں بس اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، دین ہمارا لاوارث نہیں ہے. دین لاوارث نہیں ہے. اس کے اصل وارث محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور عصر غیبت ہے. ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں، مگر عصر غیبت میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ہماری قوم انفارچونیٹلی اسی غلطی کا شکار ہے جس غلطی کا شکار دوسرے مسلمان ہیں. ذرا شکل بدلی ہوئی ہے. دوسرے مسلمان یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور آپ نے اپنے بعد کیا ہوگا اور کون امت کا سرپرست ہوگا یہ معین نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کے بلکہ ہماری پوری قوم سمجھتی ہے اور ممبروں سے ہمیشہ باتیں کی جاتی ہیں. تمام خطبہ تمام ذاکرین پوری زندگی اسی پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ سب سے بڑی توہین حقیقت میں رسول اللہ کی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کسی کو مقرر نہیں کیا. اگر ایک انسان کے پاس ایک بلی ہو، ایک کبوتر ہو اور وہ 4-6 دنوں کے لیے کہیں اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہو اور وہ کسی کو مقرر نہ کرے اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، تو ہر انسان کہے گا یہ ظالم ہے. تو وہ نبی جو نبیوں کا نبی تھا، رسولوں کا رسول تھا اور 2-4 دنوں کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے اس امت سے رخصت ہو رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس امت کو یوں ہی لڑتا ہوا جھگڑتا ہوا چھوڑ کے چلا جائے اور بغیر کسی ہدایت کا انتظام کیے ہوئے، بغیر کسی ولی اور سرپرست کو مقرر کیے ہوئے. تو یہ یہاں تک تو ہم بالکل صحیح راستے پہ چلتے ہیں اور ہمارا عقیدہ 100% کریکٹ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے مقرر کیا اور جن شخصیتوں کو مقرر کیا ہم ان کو جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کے بعد کا جو مسئلہ آتا ہے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فضلہ شریف. دیکھیں، 2 سلسلے ہدایت ہیں. ایک سلسلہ ہدایت کا نام ہے نبوت. جو آخری نبی تھا اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اور دوسرا سلسلہ ہدایت ہے امامت. جو آخری امام ہے ان کا نام امام مہدی ہے. ٹھیک؟ جس طرح سے سلسلہ نبوت کا جب اختتام ہو رہا تھا تو آخری نبی امت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اسی طرح سے سلسلہ امامت کی آخری فرد جب حجاب غیبت میں جا رہی ہو، آخری نمائندہ پروردگار جب پردہ غیبت میں جا رہا ہو، تو اس کی یہ ذمہ داری تھی اور اس نے اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام بھی دیا کہ اس نے امت کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، امت کو بے سرپرست نہیں چھوڑا ہے، بلکہ امت کے لیے فقہا اور وہ فقہا جن کی کنڈیشنز باقاعدہ طور پر بیان کی گئی ہیں، جو عالم ہوں، عالم کے ساتھ ساتھ خواہشات نفس سے دور ہوں، دین کو اچھی طرح سے سمجھنے والے ہوں اور قوم و ملت کا درد رکھنے والے ہوں، ان کے ہاتھوں میں امت کی باغ ڈور سپرد کر کے ہمارے 12ویں امام پردہ غیب میں گئے. تو ہماری قوم رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی جانشینی کے مسئلے کو تو سمجھتی ہے، امت کی سرپرستی کے مسئلے کو سمجھتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، پوری قوم نہیں، الحمدللہ اکثریت قریب با اتفاق سب لوگ اس عقیدے کے حامی ہیں اور اس نظریے کے حامی ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے، خصوصاً امام حسن عسکری اور امام حجت علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد یعنی غیبت کے پیریڈ میں کس سے رجوع کیا جائے اور کس سے ریفر کیا جائے ان کو انٹروڈیوس کروایا ان شخصیتوں نے، ان کا تعارف کروایا. اور اکثر ملت تشیع الحمدللہ معصومین کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے مرجعیت اور فقہا سے باقاعدہ طور پر کنیکشن میں ہے. تو فی الحال جو غیبت کا پیریڈ ہے اس میں حقیقت میں دین کو ریپریزنٹ کرنے والے ہمارے فقہا ہیں. وہ فقہا جو کوالیفائڈ ہیں، جو دنیا کی محبت سے دور ہیں اور جو خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والے ہیں اور جن کے اندر وہ تمام کوالٹیز اور شرائط پائے جاتے ہیں، وہ دین کے ذمہ دار ہیں، وہ دین کے سرپرست ہیں. دین لاوارث چیز نہیں ہے کہ ہر انسان اپنی منمانی کرے کہ تشہد میں کیا پڑھنا ہے اور رکوع میں کیا پڑھنا اور سجود میں کیا پڑھنا ہے. تشہد میں کیا پڑھنا ہے یہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اور جو کچھ معصومین علیہم السلام نے بیان کیا ہے
چونکہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے تو جو دین کے ایکسپرٹس ہیں فقہا ہمیں ان سے رجوع کرنی چاہیے وہ کیا کہتے ہیں، اور ہر انسان اپنے اپنے مراجع اور اپنے اپنے فقہا سے اس سلسلے میں رجوع کرے، اور جو وہ کہہ رہے ہوں، جو ان کے تفضیل مسائل میں لکھا ہوا اور رسالہ عملیہ میں لکھا ہوا ہو، اس کے مطابق ہر مکلف اپنی نماز پڑھے، انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا اور وہ اپنے فریضے سے سبکدوش بھی ہو جائے۔ ویسے مولانا صرف ناظرین کرام کے لیے تشہد جو ہے، جو سٹینڈرڈ تشہد ہے جو پڑھا جاتا ہے، وہ آپ ناظرین کرام کے لیے؟ جی، جو اسٹینڈرڈ تشہد ہے اور جو ظاہر سی بات ہے تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ سے ہمارے آباء و اجداد تمام لوگ علماء سلف جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو شروع کیا اس وقت سے لے کے آج تک جو تشہد ڈومیننٹلی ہر جگہ پڑھا جاتا رہا ہے وہ یہی تشہد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اور یہی تشہد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، یہی تشہد مولا کائنات اور ہمارے تمام اماموں نے پڑھا، اور جو اللہ اور رسول کا قانون ہے اور اہل بیت کی سیرت و سنت ہے، ہماری قوم کا فرض ہے کہ اسی سے وابستہ رہیں اور ادھر ادھر کے مسائل میں نہ الجھیں۔ بہت سے مسائل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ان مسائل سے انسان کو خبردار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا۔ روایتوں میں ہے المومن کیس، مومن کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ سمپلٹن نہیں ہوتا، سادہ لو نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہت باریک بین ہوتا ہے۔ وہ کال لے لیں مولانا؟ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم شام ہدایت۔ وعلیکم السلام زیدی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں پھر۔ جی نقوی صاحب بات کر رہے ہیں۔ سے یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مسائل آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ مسائل جو ہے یہ چند سالوں سے شروع ہو گئے ہیں اور یہ ایک شرارت کے طور پہ شروع ہوئے ہیں۔ جی ان کو ہم تو جو ہے جانتے ہیں کہ اگر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے دادا پردادا اگر جو نماز پڑھتے رہے ہیں تو وہ کیا وہ نمازیں غلط تھیں؟ کیا ہم اپنے دادا پردادا کو جو پیچھے سے پڑھتے ہیں اور وہ 1400 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، کیا وہ ساری غلط ہو جاتی ہیں؟ یہ ساری ایسے سیاسی نعرے ہیں جو کرتے ہیں، اس پہ ہم غور نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے۔ میں آپ سوال ایک یہ پوچھنا چاہتا ہوں قبلہ، مجھے صرف یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں ایک قانون ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتی، اور وہاں کی عورت کسی غیر ملک کے مسلمان بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب میں آپ سے جھوٹ کی بات کروں گا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک میں ان کی عورتوں کی اتنی عزت اور اتنا ان کا احترام اور اتنا کچھ کیا جاتا ہے کہ وہ گاڑی تک نہیں چلانے دیتے، لیکن دوسرے مسلمانوں کی بچیوں عورتوں کو یہ جہادی نکاح کا فتویٰ دے کے ان کو عورتوں کو دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں اور ان کی عزت کو پامال کرواتے ہیں۔ تو کیا یہ جھوٹے فتوے دینے والے علماء یا مفتی جنہوں نے دوسرے لوگوں کی عزتوں کو پامال کروایا اور اپنی عورتوں کو ڈرائیوری تک نہیں کرنے دیتے، کیا ایسے مفتیوں کے لیے کوئی سزا ہوگی یا انہیں سزا ملے گی یا انہیں کوئی سزا دینے والا آئے گا؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ سعودی عرب کی حکومت نے خود کہہ دیا ہے ان مفتیوں کو کہ بند کرو یہ ساری باتیں۔ تو اس کا مطلب ہے جن کی عزتیں لوٹی جا چکی ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گی اور ان کا گناہ کس مفتی کے سر پہ ہوگا، اور وہ مفتی کو سزاوار کس حساب سے ہوگا اور اس کو کیا سزا ملے گی؟ بہت شکریہ، مجھے بتا دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ جی مولانا جی، تو بہت خوبصورت پوائنٹس ہمارے بھائی نے ریز کیے ہیں، اور جو بات ہم لوگ کر رہے تھے بالکل اسی سے کنیکشن میں آپ نے بات کی ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے جو حضرات ٹی وی پروگرامز پہ سوالات کریں۔ ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ سوال وہ کریں کہ جو قوم و ملت کے لیے مفید ہو، وہ سوال نہ کیجئے کہ جو بالکل جسے کہتے ہیں مارو گھٹنا پھوٹے سر، بات کسی اور ٹاپک پہ ہو رہی ہے، اب سوال کوئی اور اٹھا کے لے کے آ گئے اور جس کا نہ کوئی ٹاپک سے تعلق ہے اور نہ قوم و ملت کے لیے کسی اعتبار سے مفید ہے۔ سوال وہ کرنا چاہیے کہ جو موضوع سے متعلق ہو، اور سوال وہ ہونا چاہیے جو قوم و ملت کے لیے مفید ہو۔ یہ سوال کرنے والوں کے لیے ہمارا ایک پوائنٹ ہے۔ تو جو ہمارے بھائی نے بات کی وہ بہت خوبصورت بات کی کہ جھوٹے حقیقت میں جو انہوں نے بات کی، انہوں نے تو اس طرح سے نہیں کہا، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حقیقت میں سب سے بڑے جھوٹے ہر دور میں سب سے بڑے جھوٹے علماء سو رہے ہیں۔ دیکھیں، علماء کی دو کیٹیگری ہیں۔ ہر وہ انسان جو عالمانہ لباس پہنے ہوئے ہو وہ عالم نہیں ہے۔ عالم ہے کون؟ اس کی ڈیفینیشن واقعہ طور پہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کو باقاعدہ طور پہ دکھائی دے گا کہ جو علماء یہود تھے، علماء نصارہ تھے، یا اور بھی جو علماء سو
قرآن نے کس طرح سے ان کی مذمت کی ہے. معذرت کے ساتھ کال. بسم اللہ. السلام علیکم شام ہدایت. السلام علیکم شام ہدایت. ہیلو السلام علیکم شام ہدایت. جی مولانا. جی تو جب آپ دیکھیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بڑی تعداد میں یہود و نصارہ حلقہ بگوش اسلام ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے جو قرآن میں جو علماء تھے اس زمانے میں یہود و نصارہ کے، اس کو لے لیجیے آپ. السلام علیکم شام ہدایت. ہیلو ہیلو السلام علیکم شام ہدایت. السلام علیکم، میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی سسٹر، آپ کا کیا سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ میں سوال میرا کوئی نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہنا چاہوں گی کہ یہ شام ہدایت جو ہے، اصل میں اگر شام ہدایت ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ایکچولی یو کے ٹائمنگ کے حساب سے یہاں شام ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے جی اس لیے ہم نے یہ نام جو ہے مینجمنٹ نے چوز کیا ہے، کیونکہ یہ مختلف سٹیز سے آن ایئر ہوتا ہے مختلف دنوں میں، تو یہاں شام ہو رہی ہوتی، تو اس لیے ہم نے، کیونکہ ہمارا ایک پروگرام ہے صبح ہدایت، وہ صبح کو آن ایئر ہوتا ہے، تو ہدایت کا سلسلہ 24 آورز چلنا چاہیے، تو اس مناسبت سے ہم نے یہ نام چوز کیا ہے. آپ کی انشاءاللہ جو رائے ہے وہ مینجمنٹ تک پہنچا دی جائے گی، تو انشاءاللہ وہ اس پر غور کریں گے. اس کے علاوہ کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ نو، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور حقیقت میں دنیا میں جب شام ہوتی ہے تو شمع کی ضرورت ہوتی ہے، تو دنیا کی شام میں یہ شمع ہدایت آٹومیٹکلی اس کا نام شام ہدایت ہے، ورنہ حقیقت میں یہ شام ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شمع ہدایت بھی ہے. یہ وہ شام ہدایت ہے کہ جس میں اندھیرا نہیں ہے بلکہ اجالا ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ شام ہدایت ہے، اور شام ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ شمع ہدایت بھی ہے. اچھا، ایک اور ہمارے مومن بھائی ثقلین نقوی سعودی عرب سے کال کر رہے تھے. نہیں وہ ابھی دیکھ رہے گیا وہ. اچھا، وہ جو سوال تھا ہمارے بھائی کا سعودی عربیہ کے مولویوں اور مفتیوں سے متعلق، تو اس سلسلے میں صرف ایک روایت پڑھتا ہوں. قرآن میں آیتیں بہت میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. حضور کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں غلاظتوں کی، نجاستوں کی اور بدبو اور خباثتوں کی جو سب سے بری جگہ تصور کی جا سکتی ہے کون سی جگہ ہے؟ جہنم. جو حدیث ہے وہ بڑی دردناک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے خاص طور پہ مفتیوں کے لیے، ایسے مفتیوں کے لیے، علماء سو کے لیے جو اپنے علم کا مس یوز کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور علم جو نور تھا اس کو ظلمت بنا کے پوری قوم میں اندھیرا پھیلا رہے ہیں اور اندھیر پھیلا رہے ہیں. ان کے بارے میں یہ روایت ہے، اور ان کو اس روایت پہ بار بار غور کرنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں جہاں ہر طرح کی بدبو ہوگی، ہر طرح کی گھناؤنی چیزیں ہوں گی، اہل جہنم جو خود بدبودار ہوں گے اور ان بدبوؤں کے درمیان رہ رہے ہوں گے، علماء سو سے ایسی بدبو آ رہی ہوگی، ایسا تعفن آ رہا ہوگا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اس بدبو سے پناہ مانگیں گے. یعنی علماء سو جو آج بظاہر جنت الفردوس لگا کے، سعودی عربیہ کا عطر لگا کے، اور ایک طرح سے سمجھ لیجئے مکھوٹا ڈالے ہوئے ہیں اپنے چہرے پہ، حقیقت کچھ ہے اور اپنے کو دکھا کچھ اور رہے ہیں، ان کی حقیقت قیامت میں ظاہر ہوگی. ان کا کردار کتنا بدبودار ہے، کتنا گھناؤنا ہے، اور کتنے بے گناہوں کا خون ان کے دامن پہ ہے، ان کے ہاتھ پہ ہے. یہ سب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور ایسی بدبو ان کے جسم سے آئے گی کہ اہل جہنم بھی ان کی بدبو سے پناہ مانگیں گے. اور حقیقت میں وہ بدبو اسی دنیا میں آ رہی ہے، بس بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کو سونگھنے کے لیے جو ناک چاہیے اکثر لوگوں کے پاس وہ ناک نہیں ہے. قبلہ دوسرا یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کا یہ جو سوال تھا کہ جو روزہ افطار کرتے ہیں غیر مسلمانوں کے ساتھ وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، تو یہ سوال بہت عجیب لگا کیونکہ ان کا رائٹ ہے کرنے کا. تو وہ کیا آپ جواب دیں گے اسلام کی روشنی میں؟ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کوئی کال کر رہا ہے اس پر. السلام علیکم شام ہدایت. ہیلو السلام علیکم شام ہدایت. وعلیکم السلام جناب، ممتاز بول رہے ہوں مان چوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ممتاز صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟
دعا ہے آپ کی. آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ پہلے تو سرکار کے بی بی پاک سرکار دے مناسبت سے سارے تاجد پیش کرانگا. اور اے سرکار مرشد سائیں بڑے دنوں تو بعد نظر آئے نے. انہوں نے میرا دلوں میرا سلام ہے, تہاڈی ساری ٹیم نو میرا سلام ہے سرکار. صحیح. تے واقعی مرشد سائیں جدوں بھی گل کرتے پہلے ایک پروگرام چلدا ہوندا سن ایک بزرگاں دے نال, تے ماشاءاللہ دنیا دے تے کچھ سوال رہ نہیں جاندا انہاں دے اگے کرن دی, نہ کوئی ہمت ہی پیندی ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں ساڈے سر تے سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ انہاں نوں بد نظر تو بچائے. الہی امین. تے سرکار واقعی گل جڑی انہاں نے کیتی ہے مولویاں والی ہے, واقعی ایتھے کدی نہ کدی ایتھے لوکاں کول بہی رہے تو نہ لائے ہوندے نے ٹی وی مستقل چینل والے. تو میرے ان پڑھ بندے نوں بھی پتہ لگدا ہے کہ ہدایت ٹی وی تو ماشاءاللہ کی پیغام آ رہا ہے تے انہاں تو کی آ رہا ہے. ممتاز صاحب, آج ہمارا ٹاپک ہے جھوٹ پر, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کوئی سوال ہے؟ میں سرکار پڑھ گیا بندہ وا, میں سرکار تہاڈی تعلیم تو فیض آپ ہون ڈیا وا سرکار. میری تو کوئی ہمت نہیں ہے کوئی سوال دی یا جواب دی. میری تو یہ کہ من لینا ہی میرے لیے حکمت ہے. میں سرکار ہدایت ٹی وی نو دلوں دعا دینا وا. بہت بہت شکریہ. زندگی چایا ہے, ساڈا ایمان تازہ ہو گیا, ساڈی تے زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے سرکار تہاڈی. بہت شکریہ. تانوں اللہ تعالیٰ ساڈے سر تے سلامت رکھے تا قیامت اللہ تعالیٰ تہاڈی خیر کرے سرکار. بہت شکریہ. بس سلام ہی کرنا ہے سرکار. مرشد صاحب تانوں بڑے چیر بعد رکھے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکریہ, جزاک اللہ. خدا حافظ. عالی مدد. خدا حافظ. بیسیکلی ممتاز صاحب عمان سے کال کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو کافی عرصے بعد اسکرین پہ دیکھا ہے. تو میں اچھی طرح سمجھ نہیں سکا وہ کیا کہہ رہے تھے. اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کافی عرصے بعد دوبارہ اسکرین پہ پایا. تو ان کی محبت ہے اور اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو اس سے کال سے پہلے وہ بتا رہے تھے کہ ان کا سوال تھا کہ جو روزہ افطار کرتے ہیں جی وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے آلریڈی, تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس پہ حرام ہو جائے گی اس پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیں, جو پہلا سوال ہے ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسلام محبت کا مذہب ہے, اور اسلام میں حقیقت میں جتنی گنجائش پائی جاتی ہے, جس طرح سے یہ دین دوسروں کو, خاص طور پر اسلام کا وہ ورژن جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے, اہل بیت والا اسلام, اس میں تو اتنی گنجائش پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی پانی پیش کیا ہے, اپنے جانی دشمنوں کا بھی انہوں نے خیال رکھا ہے. ابن ملجم کو مولا علی نے دودھ کا جام پیش کیا, حر کو اور حر کے پورے لشکر کو امام حسین نے سیراب کیا. تو اس دین میں تو ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی شدت پسندی اور نفرت اور عناد اس طرح کا کوئی تصور پایا ہی نہیں جاتا. اگر کوئی انسان کسی نان مسلم کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے یا روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس میں کسی نان مسلم کو بھی اس نے پتہ چلا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس میں کچھ مسلمس بھی ہوتے ہیں, نان مسلمس بھی ہوتے ہیں, تو یونیورسٹی میں, کالجز میں یہ سب چیزیں باقاعدہ طور پہ ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے روم میں کوئی روم پارٹنر ایسا ہے جو نان مسلم ہے اور آپ روزہ افطار کر رہے ہیں, تو آپ کا صرف یہ نہیں کہ صحیح نہیں ہے بلکہ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ جب آپ دسترخوان بچھائیں اور بیٹھیں تو آپ اس کو بھی انوائٹ کیجئے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کا مسلک کیا ہے, اس کا دین کیا ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے جو شریعت کے اصول و ضوابط ہیں, اگر وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے ساتھ بہرحال ہم اگر ان کے جسم پہ گیلا پن ہو تو ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے, اگر ایسا مسئلہ ہو تو آپ پرہیز کیجئے. لیکن یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھول سکتے ہیں, اس سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جو دوسرا سوال بھائی کا تھا شادی سے متعلق, دیکھیں اگر کوئی مسلمان کوئی نان مسلم مسلمان ہو جائے, کرسچن, یہودی, ہندو, سکھ, بدھسٹ, کوئی بھی, تو اب دو آپشن ہیں, اس کی بیوی اس کے ساتھ مسلمان ہوئی ہے یا مسلمان نہیں ہوئی. اگر بیوی مسلمان ہوئی ہے اس کے ساتھ تو وہ کیوں بیوی سے الگ ہوگا؟ اس کو تو اپنی بیوی کا پہلے سے زیادہ احترام کرنا چاہیے کہ پہلے وہ صرف اس کی بیوی تھی, اب صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اب وہ محب اہل بیت بھی ہے, اب وہ اللہ رسول کی ماننے والی بھی ہے. تو نہ یہ کہ اس سے الگ ہونا چاہیے بلکہ اس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اور اس سے زیادہ اس کو پیار دینا چاہیے. ہاں اگر انسان دونوں میں سے کوئی ایک زوجہ اور شوہر میں سے وہ مسلمان ہو جائے, دوسرا
اس کا مذہب اور اس کا دین دوسرا ہو تو وہ معاملہ الگ ہے. وہ معاملہ الگ ہے. جی جی ظاہر سی بات ہے اگر شوہر مسلمان ہے یا زوجہ مسلمان ہے اور پھر علیحدہ رہنا ہوگا. بالکل وہ ظاہر ہے کہ وہ رشتے زوجیت ختم ہو جائے گا. اچھا قبلہ، پروگرام میں ابھی ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہے. ایک سوال میرے پاس بھی ہے کیونکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. جی جی. کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. UK کے اندر یا بہت سی کنٹریز میں گورنمنٹس کی طرف سے بینیفٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے، پلس انشورنس ہوتی ہے. لوگ جو ہیں جھوٹ بول کر بینیفٹ حاصل کرتے ہیں اور وہی اپنی اولاد کو کھلا رہے ہوتے ہیں اور بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی بات نہیں مانتی اور نہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیونکہ وہ دوسری طرف چل پڑی ہے. نہ ایک تو یہ، پھر جھوٹ بول کر انشورنس کلیم کرتے ہیں. ہوا کچھ نہیں ہے، اللہ نے جان بچا لی، جسم ٹھیک ٹھاک ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ نے برے حادثے سے بچا لیا، پھر بھی انشورنس کمپنی کو فون کر کے جھوٹ بولتے ہیں اور بینیفٹ حاصل کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ پاؤنڈز آ جائیں یا ڈالر آ جائیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں آپ کی خدمت میں بھی اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں انفارچونیٹلی جو ایک نہ معلوم کہاں سے ایک مسکنسیپشن آ گیا ہے ہماری قوم کے اندر، جو بہرحال اہل بیت علیہم السلام کی دنیا میں بالکل فورنر ہے اور اس کا اہل بیت علیہم السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایلین ہے، بلکہ فورنر ہی نہیں بلکہ ایلین اہل بیت علیہم السلام کا اس سے دور دور کا کوئی رابطہ اور واسطہ نہیں رہا ہے. اس کو کیا کیا جائے؟ السلام علیکم شام ہدایت. ہم کنٹرول روم سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ٹیلی فون لائنز آف کر دیجئے کیونکہ ہم فائنل آنسر لے رہے ہیں مولانا صاحب سے. ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کالز لیں گے. ہم معذرت خواہ ہیں جو بھی کالز کر رہے ہیں ان سے. جی مولانا. جی تو گفتگو یہ ہو رہی تھی بیسکلی ایک اہل بیت علیہم السلام کا اس سلسلے میں کیا اسٹینڈ ہے اور کیا ان کا نظریہ ہے. یہ غلط فہمی آ گئی ہے قوم میں نہ معلوم کہاں سے کہ ایک کافر اس کا آپ اگر ادھر ادھر کر دے رہے ہیں اس کے ساتھ جھوٹ فراڈ، نو پرابلم، دیٹس فائن. دیکھیں کس کافر کی بات ہو رہی ہے؟ اگر اس طرح کوئی مسئلہ ہے بھی شریعت میں تو کس کافر کی بات ہو رہی ہے؟ کافر حربی کی بات ہو رہی ہے. کافر ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہتا ہو وہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. نہیں، ایک وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا مگر آپ کے ساتھ وہ دشمنی کا برتاؤ بھی نہیں کرتا. قرآن میں صاف صاف آیت موجود ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبروہم وتقسطوا الیہم بالمودہ. ان کافروں کے سلسلے میں اللہ تم کو نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تم سے دشمنی اور بغاوت نہیں کر رہے ہیں. تو یہ غلط فہمی قوم کی دور ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں جو بہترین واقعہ تاریخ میں موجود ہے جس پہ غور کر لینا ہماری قوم کے لیے مشعل راہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں اسی پہ گفتگو ہماری ختم بھی ہو جائے گی. وہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو واقعہ تمام ہماری قوم و ملت کے بچوں کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا اور 40 دنوں تک وہ لوگ جاتے رہے اور آتے رہے اور وہ بہرحال کبھی لشکر کو بلیم کرتے تھے، کبھی لشکر سردار کو بلیم کرتا تھا. یہ صورتحال چلتی رہی. آخر میں رسول اللہ نے مولا علی کو علم دیا اور پھر وہ فتح ہوئی. تو اب جو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں اگر جغرافیائی اعتبار سے، جغرافیکل اعتبار سے تو خیبر کافی دوری پہ ہے مدینے سے. تو جو آذوقہ لے کے رسول اللہ آئے تھے اپنے ساتھ وہ کچھ ہی دنوں کے بعد ختم ہو گیا، اس لیے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا ظاہری اعتبار سے کہ کتنے دنوں تک جنگ ہوگی اور کتنے دنوں تک وہاں رہنا پڑے گا. تو ایسے ماحول میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ وقت بھی آ گیا تھا مسلمانوں کے اوپر کہ فاقے کر رہے تھے لوگ اور بھوک سے بالکل سمجھ لیجئے کہ ابتب تھے اور بھوک پیاس ہر طرح سے نڈھال تھے. ایسے ماحول میں مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک شیپرڈ چلا رہا ہے، گڈریا چلا رہا ہے، بھیڑ اور بکریوں کا چرواہا چلا رہا ہے. اور وہ جب آیا مسلمانوں کے پاس اور اس نے سچے مسلمانوں کا سچا کردار دیکھا کہ جھوٹ کے ذریعے سے کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. جب سچے مسلمانوں کا سچا کردار دیکھا تو وہ مسلمان بھی ہو گیا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے آفر کیا کہ یہ تمام بھیڑیں بکریاں تمہارے لیے ہیں، تم ان کو یوز کر سکتے ہو. تو تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے بھیڑوں اور بکریوں کو اٹھایا، کچھ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، کباب بنانے کے لیے.
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے سب کو روکا، اور پھر اس کے بعد میں وہ تازہ مسلمان یہودی اس کو آپ نے بلایا اور کہا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، ویلکم، نو پرابلم، لیکن کیا یہ بھیڑیں اور بکریاں تمہاری ملکیت ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ خیبر میں جو یہودی آپ کے ساتھ برسر پیکار ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، یہ ان کی ملکیت ہے، میں ان کا چرواہا تھا، اس کو چرانے کے لیے لے کے گیا تھا۔ وہ سیافاب غلام کہتا ہے حضور نے کہا کہ تمہارے اسلام کی شرط یہ ہے کہ تم ان بھیڑوں اور بکریوں کو چونکہ امانت ہیں، ہمارے خون کے پیاسے دشمنوں کی امانت ہیں، کافروں کی امانت ہیں، مگر تمہارا فرض یہ ہے کہ ان کو لے جا کے ان کے مالکوں تک واپس پلٹاؤ اور اس کے بعد آؤ اور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اسلام قابل قبول ہوگا۔ تو ان شارٹ جو اکثر لوگ یہاں کرتے ہیں جھوٹ کے بنا پر جو بینیفٹ حاصل کرتے ہیں اور انشورنس کے پیسے حاصل کرتے ہیں، وہ سراسر حرام ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں اس سلسلے میں کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں سوال کا ہونا یہ خود ایک تشویشناک مسئلہ ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہماری قوم ابھی تک ڈاؤٹ فل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے، جو بھی آنیسٹ ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ دیکھتے ہوئے بھی ہم اندھے ہیں۔ محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے ہماری قوم ابھی کافی دور ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا۔ یہ تھے جناب مولانا سید ہادی حسن رضوی، ہمیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کر انہوں نے اس پروگرام میں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ پروردگار ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے جان زیدی کو اور مولانا سید ہادی حسن رضوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ شام ہدایت سے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں اور پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔